السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ محترم حضرات و ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یوں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان گزرے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ آپ جیسا کوئی انسان پیدا ہوا ہے اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی آپ کے جیسا پیدا ہوگا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہر لحاظ سے ہے، جسمانی لحاظ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت تھے، جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بلکہ یوں کہیے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں چند کلمات یوں کہے ہیں: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے بہتر انسان کسی کو دیکھا نہیں، بہتر اور خوبصورت انسان کسی کو دیکھا نہیں، اور آپ سے جیسا خوبصورت انسان کسی ماں نے کسی بچے کو جنا نہیں، پیدا نہیں کیا۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسا آپ چاہ رہے تھے ویسا اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے شاعر نے، جنہیں سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جو بہترین شاعر تھے فارسی کے، اور عربی اور فارسی سے ملا جلا شعر ہے، جو انہوں نے کہا تھا: یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے خوبصورت انسان، اے خوبصورتی والے انسان، اور اے انسانوں کے سردار، تمہارے چہرے سے، روشن چہرے سے چاند کو روشنی ملی۔ یعنی چاند کی خوبصورتی ہر انسان جانتا ہے کہ چاند بہت خوبصورت ہے، لیکن چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ چاند کو روشنی آپ کے چہرے سے ملی، یعنی آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں: بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یعنی اللہ کے بعد یوں سمجھ لیجئے سب سے مخلوق میں سب سے اچھا انسان اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ۔ آپ امام الانبیاء ہیں، اور اسی طریقے سے یوں تو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کو بھیجا، لیکن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف داعی دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رحم دل انسان تھے، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ نزدیک آتے تھے، قریب آتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ اللہ کی رحم سے، آپ اللہ کے فضل سے ان کے لیے رحم دل ہیں، مہربان ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے۔ آپ کے اخلاق بہت ہی عمدہ تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بلند اخلاق والے تھے۔ کسی انگریزی سائنٹسٹ نے ایک کتاب لکھی ہے دا 100%، یعنی وہ 100 انسان جو لوگوں کے لیے ایک مثال تھے، ان میں سب سے پہلے، حالانکہ وہ عیسائی ہے، مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے، عیسائی شخص ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، اس میں اس نے 100 دنیا میں گزرے ہوئے اچھے اچھے انسانوں، اس میں کچھ نبیوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ان تمام اچھے انسانوں میں سب سے بہتر انسان اس نے کس کو رکھا؟ پہلے نمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور اس نے اس کے بعد دوسروں کو درجہ دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 6 نمبر پہ رکھا ہے۔ اس طریقے سے الگ الگ انسانوں کا اس نے جو ہے ان کے پرسنالٹی اور ان کے اخلاق اور ان کے جو بھی کیریکٹرز کو پکڑ کے، تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین کیریکٹر، سب سے بہترین اخلاق والے تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا کہ آپ بہترین اخلاق والے تھے۔ آپ کا اخلاق ہی تھا کہ نبی ہونے سے پہلے آپ امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، جو امانتیں آپ کے پاس رکھی جاتی تھیں اس کو ویسے ہی واپس لوٹاتے تھے، اسی لیے لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہا کرتے تھے۔ ان تمام کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، تو اللہ رب العالمین نے رسول بنائے جانے کے بعد حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، قریش والوں کو جمع کر کے ان کو دعوت دی کہ لوگوں، میں اس پہاڑ پہ کھڑا ہوں، اگر میں تم کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ پایا ہے، تو ہم کیوں نہیں آپ کی بات مانیں گے؟ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا بها العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، سارے خداؤں کی، اللہ کو چھوڑ کے جن جن کی بھی تم پرستش کرتے ہو، سب کی پرستش کا انکار کر دو، کہہ دو لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، مگر اللہ، صرف اللہ،
اللہ کی عبادت کرو ساری، اور جتنے بھی شرک کے کام ہیں سب چھوڑ دو، تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے، تملکو بها العرب والعجم، اور تم عرب کے اور عجم کے یعنی عرب کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں سب کے تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ یقیناً ایسے ہی ہوا کہ جب دھیرے دھیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے مانا، ایک اللہ کو توحید کو مان لیا، ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیے، تو تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، آپ کے دور خلافت میں حکومت اور سلطنت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ تو اس طریقے سے یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت انسان تھے۔ یوں تو یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت نبی گزرے ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ان سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی نے سوال کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو امہات المومنین نے جواب دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس زمانے کی عورتوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، پھل کاٹنے کے بجائے ان کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور آپ کی عظمت اور آپ کی بات مانتے ہوئے مکے کی عورتوں نے میدان جہاد میں اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو کٹوایا، یعنی شہید کروایا اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑھا دیا ہے۔ آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، سردار ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں۔ اسی وجہ سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب تمام انسان اور جنات سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں، آپ کو جو ہے رسول مانیں، آپ کی رسالت پر ایمان لائیں اور آپ کی اتباع اور فرما برداری کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی نبی کی نبوت اور کسی رسول کی رسالت نہیں چل سکتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی بنائے ہوئے امام اور ولی اور پیر اور بزرگ کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ جو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ 4 امام ہیں اور چاروں میں سے کسی ایک کی بات مان لیں اور ہم جس کے بھی راستے پر چلیں گے جنت پہنچ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چلے گی، ورنہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کیا کچھ نسخے لا کر پڑھنے لگے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے تھے، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر کے آج آ جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی، بغیر میری اتباع کیے کوئی چارہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں قیامت سے پہلے آئیں گے تو وہ بھی اپنی نبوت اور اپنی رسالت کی دعوت تبلیغ یا جو ہے انجیل کی دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ وہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہی کو لوگوں میں عام کریں گے۔ اس لیے اب جو ہے تقلید سے نہیں کام بن سکتا ہے، بلکہ اتباع رسول کی ضرورت ہے۔ اگر ہم رسول کی عظمت کو مانتے ہیں
تو یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سچی اتباع اور پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل رب العالمین۔